اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے، خدا کائنات نے جمعہ کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس دنیا کے اندر آپ کسی بھی چیز کا دعویٰ کریں گے دلیل مانگی جاتی ہے، صرف دعوے کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ دلائل ہوں گے، دلائل مضبوط ہوں گے تو آپ کے دعوے کے مطابق آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، الحمدللہ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، الحمدللہ گناہگار سے گناہگار مسلمان کو بھی محبت ہے۔ کوئی دعویٰ کرے یا نہ کرے ہر مسلمان کو حضور سے محبت ہے، لیکن ایک ہے کہ میں ہر جگہ دعویٰ کرتا پھروں کہ مجھے محبت ہے، اور ایک ہے میرے اعمال میرا کردار خود بولے کہ اسے حضور سے محبت ہے۔ میرا چہرہ سنت کے مطابق نہ ہو، مجھے حضور والا چہرہ پسند نہ ہو، میرے جسم پہ لباس سنت والا نہ ہو، آذان کی آواز آئے میں نماز کے لیے نہ آؤں، وہ نماز جس کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اس نماز کے لیے میرے پاس وقت نہ ہو، پیسے موجود ہونے کے باوجود میں حج نہ کروں، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کروں، اخلاق میرے حضور والے نہ ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات میرے حضور والے نہ ہو، معاشرے کے اندر میرا رہن سہن حضور کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، اگر میں پھر بھی دعویٰ کروں تو مجھے کہا جائے گا کہ تو اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، جتنا خوبصورت خداوند کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا ہے، نہ ان سے پہلے کوئی ان سے خوبصورت تھا، نہ قیامت تک ان سے زیادہ کوئی خوبصورت اس کائنات کے اندر آ سکتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، کسی گروہ کے ساتھ تعلق ہو، ہر مسلمان مانتا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور کا لباس کیسا تھا، حضور کا چہرہ کیسا تھا۔ آج میں اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ خوبصورت بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی داڑھی منڈواتا ہوں، اپنے بال حضور کی تعلیمات کے مطابق نہیں رکھتا، کیونکہ مجھے خوبصورتی حضور کی تعلیمات کے الٹ کے اندر نظر آتی ہے۔ میرا لباس حضور کی تعلیمات کے مطابق نہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات کے مطابق اگر لباس ہوگا اسے میں اس لباس کو میں سادہ سمجھتا ہوں، میں خوبصورتی اپنانے کے لیے غیروں کا لباس پہن رہا ہوں۔ میری شادی بیاہ کے اندر فوتگی کے اندر حضور کی تعلیمات نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اگر میں ان تعلیمات پر عمل کروں تو میں معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ معاشرہ کہے گا کہ اس نے اپنی ناک کٹوا دی۔ دعویٰ تو محبت کا ہے، چہرے پر داڑھی نہیں۔ یاد رکھیں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے تو ان کے چہرے کے اوپر داڑھی بھی تھی، لہذا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ داڑھی کے بغیر چہرے میں خوبصورتی کبھی نہیں آ سکتی۔ داڑھی جیسی کیسی بھی ہو، کائنات کے اندر سب سے خوبصورت چہرہ داڑھی والے کا ہوگا، اس لیے کہ حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت سب سے خوبصورت۔ دنیا والے جو مرضی کہیں،
حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کسی بادشاہ کی دعوت میں شریک ہوئے، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ سے لقمہ گر گیا، اٹھا کر دوبارہ کھانے لگے۔ دوسرے صحابی نے کونی ماری کہ یہاں وزراء موجود ہیں، بادشاہ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ نیچے سے گری ہوئی روٹی اٹھا کے کھا رہا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنی آقا کی سنت چھوڑ دوں؟ حضور کی سنت سب سے مقدم ہے۔ معاشرہ کچھ بھی کہے، برادری کچھ بھی کہے، کنبہ قبیلہ کچھ بھی کہے، حضور کی سنت کے سامنے سب ہیچ ہیں۔ حضور کی سنت کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اور ہماری بخشش کا ذریعہ بھی حضور کی شفاعت ہے۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ ہم قیامت کو اٹھیں گے، حضور کے سامنے جائیں گے، چہرہ حضور کے ساتھ ملتا نہیں ہوگا، کس منہ سے شفاعت کا سوال کریں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کیجئے۔ اگر حضور نے کہہ دیا تیرا تو چہرہ میری تعلیمات کے مطابق نہیں، حضور کی یہ حدیث بھی ذہن میں رکھے، من تشبہ بقوم فهو منهم، جس بندے نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، جس قوم کی شکل و صورت اختیار کی، وہ بندہ اسی قوم میں سے ہے۔ ہم تو حضور کی قوم ہے، ہم تو حضور کی امت ہے، ان کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں، ان کی شفاعت چاہتے ہیں۔ تو خدا یہ تھوڑی سی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں سانس کی ڈوری کب کٹ جائے۔ اگر اسی چہرے کے ساتھ قبر کے اندر چلے گئے تو وہاں پر بھی حضور کا سامنا ہوگا، کس منہ سے سامنا کریں گے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو رکاوٹ ہے ہماری داڑھی رکھنے کے اندر، سنت اپنانے کے اندر کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ بجائے اس کے کہ میں آپ کے اوپر انگلی اٹھاؤں، آپ میرے اوپر انگلی اٹھائیں، میں اپنے گھر جا کر سوچوں، آپ اپنے گھر جا کر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں کہ جب حضور کا کلمہ بھی پڑھ لیا، ان کے امتی ہونے پر بھی فخر ہے، ان سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، ان کی شفاعت کے اوپر بخشش کا بھروسہ بھی ہے، پھر کون سی چیز ہے جو مجھے حضور کے طریقہ سے دور کر رہی ہے؟ کیا معاشرے کی اہمیت حضور سے زیادہ ہے؟ کیا کنبے قبیلے کی اہمیت حضور کی تعلیمات سے زیادہ ہے؟ کیا فیشن کی اہمیت حضور کی تعلیمات سے زیادہ ہے؟ یہ دنیا والے کچھ بھی کہیں، لیکن حضور کی تعلیمات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بزرگ فرمانے لگے، بڑی عجیب بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ آپ اس دنیا کے اندر خوبصورتی کے لیے داڑھی کاٹنا چاہتے ہو، لیکن حضور کی تعلیمات یہ ہے کہ خوبصورتی داڑھی کے اندر ہے، اس لیے اس دنیا کے اندر حضور کی مان لو اور داڑھی رکھ لو، جنت کے اندر پھر آپ کی رب مان لے گا، جنت کے اندر کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، سب نوجوان ہوں گے بغیر داڑھی کے، اور اگر یہاں داڑھی نہ ہوئی تو وہاں جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے دوسرا حق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمام مسائل کے اندر حضور کی اطاعت کی جائے۔ آج معلومات تو بہت زیادہ ہیں، اختلافات تو بہت زیادہ ہیں، دلائل بھی بہت زیادہ ہیں، کسی بندے کے پاس بیٹھ کر دین کا کوئی مسئلہ چھیڑ لے، ہر بندہ اپنی رائے دے گا، ہر بندہ اپنی دلیل دے گا۔ دین آسان ہے، ہر بندے نے اپنا دین بنایا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ معلومات ہے، علم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی علم بہت زیادہ ہو گیا، علم زیادہ نہیں ہوا، معلومات زیادہ ہوئی ہیں۔ علم وہ ہے جو بندے کو عمل کے اوپر لے آئے۔ کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟
کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ سال کے اندر 1 مہینہ روزے فرض ہے، زکات فرض ہے، حج فرض ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، کینہ بغض حسد حرام ہے، کسی کا برا سوچنا حرام ہے، کسی کا حق غصب کرنا حرام ہے، والدین کا ادب فرض ہے، شاعر اسلام کا ادب فرض ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو یہ بات نہیں جانتا؟ لیکن میرے سمیت کتنے آدمی ہیں جو ان باتوں کے اوپر عمل پہ رہا ہے؟ عمل بہت مشکل ہے۔ اختلافات آسان ہیں، بحث کرنا آسان ہے، دلائل دینا آسان ہے، جھگڑا کر لینا آسان ہے، عمل بہت مشکل ہے۔ اور بات عمل سے بنتی ہے، معلومات سے نہیں۔ معلومات تو شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ تھی، عمل نہیں تھا۔ عمل خدا کا حکم آ جائے، حضور کا طریقہ آ جائے، اپنی عقل کی نہ مانو، حضور کی مانو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر دین عقل کے تابع ہوتا کہ میری عقل یہ کہتی ہے اس لیے میں یہ کام کروں گا، تو فرماتے کہ میں مسح اپنے موزوں کے نیچے کرتا۔ حالانکہ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اگر موزے پہنے ہیں تو وضو کے اندر مسح موزوں کے اوپر والی سائڈ پہ کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو چونکہ موزے نیچے سے زمین پر لگتے ہیں اس لیے مسح بھی نیچے کرتا، لیکن دین عقل کے تابع نہیں ہے، عقل دین کے تابع ہے۔ تو دوسرا حق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، زندگی کے تمام مسائل میں حضور علیہ السلام کی تابعداری کی جائے، اطاعت کی جائے۔ تیسرا حق حضور علیہ السلام کا کہ ان کے لائے ہوئے دین کی نصرت کی جائے، مدد کی جائے۔ یاد رکھیں دین صرف مسجد اور مدرسہ کی چار دیواری کے اندر نہیں ہے، دین صرف مولوی اور علامہ کی ضرورت نہیں ہے، دین ان بزرگوں کی شخصیات تک قید بھی نہیں ہے۔ دین ہر اس بندے کی ضرورت ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اور نمازیں پڑھنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے، روزے رکھنا تو نیک لوگوں کا کام ہے، ہم بڑے گناہگار ہیں۔ داڑھی رکھنا تو بزرگوں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں۔ داڑھی کا تعلق حضور کے ہر امتی کے ساتھ ہے، نماز کا تعلق حضور کے ہر امتی کے ساتھ ہے، کسی خاص شخص کے ساتھ، کسی خاص طبقہ کے ساتھ نہیں ہے۔ بھئی جنت میں تو سب نے جانا ہے نا، یا صرف بزرگوں نے جانا ہے، صرف داڑھی والوں نے جانا ہے؟ اگر جنت میں سب نے جانا ہے تو پھر سب کو حضور کی تابعداری بھی کرنی پڑے گی۔ کلمہ جو پڑھ لیا ان کا، اب ان کی غلامی کا تو گلے میں ڈالنا پڑے گا، تب کامیابی ہوگی۔ تیسرا حق حضور علیہ السلام کا کہ ان کے لائے ہوئے دین کی مدد کی جائے، نصرت کی جائے۔ دین کا مسئلہ جہاں پیش آ جائے میں اپنے آپ کو مولوی سمجھ کے وہاں پیش نہ ہوں، اس لیے پیش ہوں کہ یہ حضور کا ہمارے اوپر حق ہے۔ آج بات حضور کے دین کی ہے، میں کچھ بھی ہوں، مجھے اس کی مدد کرنی ہے، مجھے اس دین کو پھیلانا ہے، لوگوں تک لے کر جانا ہے۔ جو مسلمان بھول گئے ہیں ان کے پاس جا کر یاد دہانی کروانی ہے، جن کفار تک یہ دین نہیں پہنچا ان کے پاس میں نے لے کر جانا ہے، انہیں حضور کے دین کی دعوت دینی ہے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ چوتھا حق حضور علیہ السلام کا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے۔ پھر وہی بات ہے کہ تعظیم کا دعویٰ اس وقت قابل قبول ہوگا جب عمل کی دلیل موجود ہوگی۔ مجھے والد کا بڑا احترام ہے، والد کا بڑا ادب ہے، بڑی عزت ہے والد کی دل میں، لیکن میں اٹھ کر والد کو پانی نہ پلا سکوں، کھانا اٹھا کر ان کے سامنے نہ رکھ سکوں، ان کی بات نہ مان سکوں،
تو یہ کس چیز کا ادب ہے، یہ کون سی عزت ہے، یہ کون سا احترام ہے؟ یہ صرف میرا دعویٰ ہے، اور اگر دلیل نہیں تو میں اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہوں۔ پانچواں حق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی جائے، اور یہ ہر گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے، وہ مسجد کے اندر آئے یا نہ آئے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، محبت کی چنگاری اس کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ محبت کسی بھی شخصیت کے ساتھ تین وجہ سے کی جاتی ہے، یا اس کے کمالات کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، یا اس کے احسانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ مال کی وجہ سے بھی محبت اگر کی جائے، جمال کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ محبت کی جائے، کمال کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ محبت کی جائے، احسانات کو دیکھ کر اگر کسی کے ساتھ محبت کی جائے، تو سب سے زیادہ حقدار حضور علیہ السلام کی ذات ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ مالدار بھی حضور سب سے زیادہ، مالداری روپے پیسے کا نام نہیں ہے، مالداری دل کی سخاوت کا نام ہے، اور ہمارا ایمان ہے کائنات کے اندر جتنے بڑے سخی حضور علیہ السلام تھے، قیامت تک کوئی ان کے مقابلے کا سخی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام سے کسی چیز کا سوال کیا جائے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور حضور نے آگے سے جواب میں فرمایا ہو کہ نہیں میں نہیں دے سکتا، ایسا نہیں ہوا۔ اس سے اگلی بات، من ترک دینا فعلی ومن ترک مالا فلورثته، اس سے بڑی سخاوت کی اور کیا مثال ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا جو بندہ مر جائے اس حال میں کہ اس کے اوپر قرض ہے لوگوں کا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے قرض ادا کروں گا۔ ومن ترک مالا فلورثته، اور جو بندہ اس حال میں مرا کہ اس نے اپنے پیچھے مال چھوڑا تو وہ مال اس کے ورثاء کا ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مال بھی میرا، اور اگر کوئی قرض چھوڑ گیا تو قرض بھی میں ادا کروں گا، قرض میں ادا کروں گا، مال اس کے ورثاء کا ہوگا۔ تو اس لیے اگر مال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کی جائے تو حضور علیہ السلام کا حق سب سے زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ کمالات کی وجہ سے محبت، اس میں بھی حضور علیہ السلام سب سے زیادہ کائنات کے اندر کمالات رکھتے ہیں۔ خوبصورتی کے اندر حضور علیہ السلام کا نمبر پہلا ہے کہ کائنات کے اندر ایسا خوبصورت پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، جب میں نے پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام کا چہرہ نبوت دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت غرافے قریش کی طرف سے پیغام لے کر آئے، فلما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام، فرماتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا، بات نہیں کی، صرف دیکھنے سے ہی اللہ رب العزت نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا جیسے سورج حضور کے چہرے کے اندر چل رہا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک سفید تھا، روشن تھا، ایسے لگتا تھا جب کوئی پسینے کا قطرہ چہرے سے گرتا تو لگتا تھا جیسا کہ کوئی قیمتی موتی گر رہا ہو۔
حضرت ربیع بنت معوذ نے فرمایا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، اگر تو حضور کو دیکھ لیتا تو ایسے لگتا جیسے سورج طلوع ہو گیا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، حضور کا چہرہ تو چاند اور سورج کی طرح چمکتا تھا۔ تو حضور کی تعریف 1400 سال سے ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن بات عمل کی ہے۔ تعریف بھی عبادت ہے، بات حضور کے اس مشن کی ہے جس کے لیے انہوں نے 23 سال محنت کی۔ کیا وہ مشن آج میرا مشن ہے؟ کیا وہ تعلیمات آج میرے عمل کے اندر ہیں یا نہیں ہے؟ بات یہ سوچنے کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اختلافات کے اندر جائیں، دلائل کے اندر جائیں، جھگڑوں کے اندر جائیں، بحث و مباحثہ کریں، کون جیت گیا کون ہار گیا۔ نماز کے اندر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، روزے کے اندر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ کے اندر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، جھوٹ کے حرام ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا مال غصب کرنے کے بارے میں حرام کا فتویٰ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، والدین کے عدم کرنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، معاشرے میں ہر فرد کو اس کا حق دینے میں تو کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے۔ عمل کو ہمارا دل نہیں کرتا، بہانہ اختلافات کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔